لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کچھ اپنی بھی غلطیاں ہیں ایز اے مسلم. ہم اپنے اندر ایک اتحاد ہی پیدا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ایک مسلمان کی ویلیو ہے اور جس طرح مسلمان کو دیکھا جانا چاہیے. پتر سب تو پہلے تو میں تینوں کہاں گا بھی تو سب تو پہلے لیڑا لے سر تے دوپٹہ لیں گی میں پتہ لگے گا بھی پاکستانی. Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے گا. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی نے ایک مولانا جو کہ اٹلی میں رہ رہے تھے ان کو اٹلی سے باہر نکال دیا ہے جسٹ بیکاز کہ وہ جو مولانا تھے ذوالفقار صاحب وہ اٹلی کو اسلامک کنٹری بنانا چاہتے تھے. یہ ایلیگیشن لگا ہے. اس پر آج ہم پاکستانی عام عوام کی رائے جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر وہ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. تو آئیے عوام کی جانب. آپ کا نام؟ روحان عابد، کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ یو ایم ٹی میں بی ایس. زبردست. اچھا، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ جارجیا میلونی جو کہ اٹلی کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنے کنٹری میں ایک مولانا کو جس کا نام ہے ذوالفقار اس کو باہر نکال دیا اور یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ وہ اٹلی کو اسلامک کنٹری بنانا چاہتے تھے. اس پر آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ مولانا جب بھی جاتے ہیں اٹلی وغیرہ میں تو وہ یہ بات مطلب وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہر کنٹری کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہیے. یہ وہ لوگوں میں جائیں، وہ تبلیغ کریں اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. ہر کسی کا اپنا مطلب پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ کوئی کسی طریقے سے دیکھتا ہے، کوئی کون سے طریقے سے دیکھتا ہے. تو خیر وہ آزاد خیال ملک ہیں تو انہوں نے جو کام کیا جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے اس طریقے سے کیا. اب اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیر اگر اس پر ایسی مجھے اس چیز کا آئیڈیا تو نہیں ہے کیا اس کے پیچھے سٹوری رہی ہوگی. باقی جو جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں اب تو خاص طور پر ان پر اسلام کے لیے کچھ پابندیاں پہلے سے تو موجود تھیں کافی زیادہ. ان کی اور ہماری جو فالوئنگ ہے، جو ریلیجن ڈفرینس ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے. اور اس طرح کی پابندیاں ایون کہ تو یورپ کے علاوہ چائنا بھی، جو کہ وہاں پہ میڈیا کنٹرول تو بہت زیادہ ہے. اٹلی سے تو پھر خبر باہر آ گئی، وہاں سے خبر باہر ہی نہیں آتی. تو یہ مشکلات مسلمانوں کو شروع سے فیس کرنی پڑ رہی ہیں خاص طور پہ یورپ پہ. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر اس طرح سے صرف اسلام کی بیس پر کیا گیا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک فضا پیدا کر دی گئی ہے اسلام کو ایک ٹیررسٹ اور ایک اسلامی فوبیا کا جو ایک امیج دکھایا جا رہا ہے، اسی بیس کے اوپر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا گیا ہوگا اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیجن ہوا ہے. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو ایک پازیٹیو فیس دکھانا چاہیے دنیا کو. اور خاص طور پہ جو پاکستانی یورپ میں جو باہر ہیں جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں ایک پازیٹیو فیس اچھا ایک کام کرنا چاہیے. اور دنیا کے سامنے خاص طور پہ ہماری میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اسلام کو ایک پازیٹیو چہرہ دکھائیں. اسلام ایک امن کا پیغام دینے والا دین ہے. امن کا نام دوسرا نام ہے اسلام، نہ کہ کوئی دہشت گردی ہے اس کا یہ کوئی فیس ہے. دیکھیں ایز اے مسلم میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مسلم لیڈر کو کنٹری سے باہر نکالا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کچھ اپنی بھی غلطیاں ہیں ایز اے مسلم. ہم اپنے اندر ایک اتحاد ہی پیدا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ایک مسلمان کی ویلیو ہے اور جس طرح مسلمان کو دیکھا جانا چاہیے. تو اس پہ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ایک یونٹی بنا لیں، ایک اتحاد بنائیں، تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. تو یہ ہماری اپنی ہی کمزوریاں جس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے. پتر سب تو پہلے تو میں تینوں کہاں گا بھی تو سب تو پہلے لیڑا لے سر تے دوپٹہ لیں گی میں پتہ لگے گا بھی پاکستانی. تے ساڈی یعنی کہ جو لڑکیاں دوپٹہ نہیں لیتی وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ نہیں ہے پاکستانی، وہ چڑیلے ہیں. وہ میں آپ کو بیبیاں چڑیل لگتی ہوں؟ ہاں بالکل، یہ لیڑا لیں گی پھر تو تھی میرے لگیں گی. دوپٹے سے آپ کو کیا کنسرن بابا جی؟ کیونکہ میں تمہیں تھی سمجھنا، اچھا. تو کسی دی بھی تھی ہیں لیکن میری تھی ہیں بیٹی ہیں. پھر تو مینوں کسی دشمن نو کہے نا میں گل بھی پی جا تے میں ہنے پی جاں گا. اچھا. بھاویں کسی منسٹر دے کہے، عمران خان دے کہے، نواز شریف دے کہے، جن دے مرضی میں کہے. کسی کی گل نہیں، لیکن ہر انسان کا یہاں پہ ایک پرسنل رائٹ ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ دھیاں لے. دی خاطر میں کچھ بھی کرنا چاہنا. میرا انٹرویو ایویں دے گا. ہاں یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام جو ہے ایک آل اوور دا ورلڈ کے لیے جو ہے وہ آیا ہے. تو وہ ہر جو ریلیجن میں آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام و فوبیا کے بارے میں بات کی جائے تو وہ تو ایک غلط یعنی کہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو. ٹھیک ہے. ایکچوئل میں اسلام تو اس طرح نہیں ہے جس طرح جو ہے کرنٹ سچویشن میں پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ 3 ریلیجنس جو ہیں کرسچنز، جیوز اور مسلمس، ان کا بلیو ہے لا الہ الا اللہ.
and the second part is Muhammadur Rasulullah. So that they will believe at the end. وہ ظاہری سی بات ہے امام مہدی جب آئیں گے تو اس وقت بلیو کریں گے, ابھی نہیں. اس سے پہلے ظاہری بات ہے کہ جیسز خود آ چکے ہوں گے اور خدا ہمیں بلیف اور ڈس بلیف میں انہیں ڈالنا نہیں چاہیے, کیونکہ بیسیکلی آئی مین فار لانگ they are believing this Jesus is the son of God. So we believe in Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. So we are not denying this fact, but actually when you prevail wisdom, so let them understand that how it's possible practically. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامی کنٹری کو ختم کیا جا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے وہ کوئی تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا یا کسی وجہ سے نہیں پھیلا. یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اس کے کردار کی وجہ سے, اس کی جو خوبیاں ہیں اس کی وجہ سے پھیلا ہے. اب کسی کو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اگر نکال دیتے ہیں, ختم کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, جس طرح سے ابھی فلسطین کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو ان سب چیزوں کی دیکھتے ہوئے اگر یہ کچھ اس طرح کے اقدام لیتے ہیں تو اسلام تو جو ہے نا وہ تو نہیں ختم ہونے والا. تو اسلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک پھیلایا ہوا نظام ہے, تو وہ تو رہے گا. اگر وہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ان کو وہ پھر وہ اس طرح سے وہ کام نہیں کرے, وہ اپنی حکومت نہیں چلائے, وہ فرقہ واریت کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ فرق کرتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ مسلمان ہے, یہ یہودی ہے, یہ ہے. تو اگر ایک کنٹری کے اندر کوئی موجود ہے, اگر وہ کوئی اپنے الگ سے کسی چیزوں کو وہ فالو کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں انہیں, تو وہ کسی کے اوپر اپنی چیزیں مسلط نہیں کر سکتے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو چیزیں یہ بہت چیز غلط ہے, کیونکہ ہم پاکستان کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سی کنٹری کے لوگ یا بہت سے مسئلے کے لوگ یا مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر ہندو رہتے ہیں, یہاں پر سکھ رہتے ہیں, تو ہم نے تو کبھی ایسا اس طرح کا جو ہے نا سین کبھی نہیں کیا. تو اگر کچھ کو لوگ کرتے بھی ہیں, اگر کوئی ایسے ہمیں بعض سم ٹائم ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے بھی ہیں, تو وہ جاہل لوگ ہیں. تو ان کی جاہلیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو وہ جاہل ہیں تو جاہل رہیں گے اس طرح سے. تو جب کوئی بھی ہمارے جو مولانا وغیرہ ہیں وہ فیکچول بات نہیں نہ کرتے تو اس طرح کے مسکنسیپشنز کریٹ ہوتے ہیں. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو وہ لبرل ہیں تو ان کی مینٹیلٹی اور ان کا ریلیجن اور ان کا اسکول آف تھاٹ ٹوٹلی ہم سے چینج ہے. اور جب ہم ان سے اپنے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور فیکچول بھی اگر دین کی بات کریں تو کبھی کبھار اس کا تمسخرہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو جب انہوں نے میرے خیال میں جہاں تک مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی, لوگوں کو پریچ کیا ہوگا اسلام کے اکارڈنگ, تو ان کو وہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کیونکہ وہ لوگ لبرل اسٹیٹ ہے اور وہ اسلام سے بالکل دور رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں بھی طالبان نے آگے قبضہ کیا تو ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی چیزیں ہیں ساری کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ لوگ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید اس وجہ سے انہوں نے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی کمیونٹی زیادہ ہو رہی ہے اٹلی پہ, تو اور وہاں کے لوگ اور وہ عورتیں جو ہیں وہاں پہ برقع پہننا شروع کر دیتی ہے, تو وہ ان کو پسند نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ سچ سٹیپس لیتے ہیں. اس میں میرا اوپینین یہ ہے کہ ہم نے اپنا امیج خود خراب کیا ہوا ہے. تو جیسے کہ طالبان ہیں انہوں نے بھی اپنا امیج خود گرایا ہے, تو اس لیے اس سے تمام لوگ اس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. ویسٹ میں اسلاموفوبیا تیزی سے کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ ویسٹ میں اسلاموفوبیا ایک تو یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تب سے تو بہت زیادہ پھیل گیا اسلاموفوبیا ویسٹ کے اندر. باقی ویسے بھی وہ مسلمس کو مطلب زیادہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے, اور مولانا جب جاتے ہیں اور مطلب جس ٹائپ کی وہ باتیں کرتے ہیں تو خیر وہاں پر پردہ وغیرہ اور اس ٹائپ کا تو بالکل مطلب ان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو مولانا جب جا کر انہیں کہتے ہیں تو وہ ان کا پھر ریئیکشن نکلتا ہے اس ٹائپ کا. ویزا اسٹیٹس خیر وہ صرف اسلامک فوبیا کی وجہ سے نہیں ہے. پھر اس وقت جو پاکستان کی اسٹیٹ میں جو ویزا کا پرابلم ہے وہ ہماری کنٹری کی اکانومی اور وہاں پر جا کر پاکستانیوں کا کام نہ کرنا یا انلیگل طریقے سے وہاں ڈنکی لگا کر پہنچ جانا, وہ وجوہات ہیں. صرف اسلام کی بیس کے اوپر کہیں ریجیکشن نہیں ہو رہی. ہاں یو ایس وغیرہ سائڈ پر جب آپ ٹریول کرتے ہو کوئی ایز اے مسلم اور فرسٹ ٹائم خاص طور پہ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو بہت زیادہ یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے. اور اس کی یہی ایک مین وجہ ہے. اوور آل شروع سے ہی اسلام کو ایک ایسا ریلیجن دکھایا جا رہا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ جی جو ایک ٹیررسٹ فیس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. اسلام ایک امن کا دین ہے. اگر ہم اس کو غور سے اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو کوئی بھی ایون اسٹڈی کرتا ہے
تو اس میں یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے لڑائی اور جھگڑے کو اسلام نے ختم کیا ہے، جہالت کو کے خاتمہ کیا ہے، عورتوں کو اپنا ان کے حقوق دینا، ایون کہ جنگ کے دوران بھی کہیں بھی کسی ریلیجن کے اندر اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا جتنا کہ ہم جنگ کے دوران بھی ہمیں حقوق ہیں، ہمارے دشمنوں کے بھی حقوق ہیں، مردہ تک کے حقوق ہیں اسلام میں. تو خیر یہ اسلامی فوبیا ایک خراب امیج ہے. میرے خیال سے وہ ہمیں شاید بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام ایک پرامن دین ہے، مطلب کہ اس میں جیسا ویسٹ کو نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں. اس میں ہماری کچھ اپنی غلطیاں ہیں، جس طرح ہم ان کو اپنا امیج پازیٹیو وے میں نہیں شو کروا سکے، ان کو ابھی تک ہمارا وہ نیگیٹو وے میں ہی نظر آتا ہے. کیا نیگیٹیوٹی دکھائی ہے؟ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو بھی حملے ہوتے ہیں، جس طرح طالبان وغیرہ والا ایشو تھا، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کرتے ہیں. وہ کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ ہماری داڑیاں وغیرہ دیکھ کے، ان چیزوں کو دیکھ کے وہ جو حملے کرتے ہیں لوگ، جو کہ ایک غلط مائنڈ کے ساتھ جا کے حملے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں. تو ہمارا امیج ہی ان کو ایسا شو کیا گیا ہے جو کیسا ہے ہی نہیں بالکل. تو میرے خیال سے ہمارا جو اسلامک جتنے بھی اسکالرز ہیں یا جتنے بھی اسلامک فیلڈ کے ریلیٹڈ بندے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا ایک پازیٹیو امیج ان کو شو کریں کہ جو اسلام ہے، جو ان تک پہنچا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو دین ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اور وہاں کے لوگ جس ریلیجن کو بھی فالو کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے ایز کمپیریٹیولی جو اسلام کو کرتے ہیں، مگر وین دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا اسلام تو پھر وہ کافی انسپائر ہوتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اس میں. اس لیے جارجیا میلونی نے مولانا صاحب کو باہر نکال دیا. یس، موسٹ پروبیبل. Islamophobia, actually, they are not scaring of anything. They are on our side. I think we are considering him on our side. We are not considering it as a part of confrontation. The way we believe, so I think they trust. کیوں اسلاموفوبیا تیزی سے ویسٹ میں پھیلتا جا رہا ہے؟ اسلاموفوبیا اس کے پیچھے مین ریزن تو اسلام سے ہیٹ ہے، لبرل کمیونٹی کا اور نان مسلم کمیونٹی کا اسلام سے ہیٹ ہے جو مین ریزن ہے. باقی کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، جب ہم فیکٹس کے اوپر بات نہیں کرتے، ہمارے مولوی اور غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بیڈ امپریشن پٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس امیج کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ویسٹ بھی ہم سے محبت کرے؟ اس امیج کو ہم لوگ، اگر ہم اسلام کو اچھے سے اور فیکچولی ریپرزینٹ کریں، لوگوں تک اس کو پریچ کریں، جو اصل اصول ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس کو پہنچایا، اسی طرح اگر ہم بھی کریں تو شاید ممکن ہے. اسامہ بن لادن کے بیٹے کو بھی فرانس سے بین کر دیا گیا، کیا کہیں؟ بین ان کا تو کرنا بنتا ہی ہے، ان کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ، تو خیر انہوں نے جو کیا جو ان کے سمجھ میں آیا. اسامہ بن لادن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو انہیں ایک ٹیررسٹ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، یعنی جیسا بھی ہونا چاہیے انہیں پاکستان نے جیسے بھی مطلب بھیجا تھا وہاں افغانستان کے اندر، بعد میں انہوں نے جیسے گرو کیا اور امریکہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ویسا ہماری نظر میں تو کنڈیمیبل چیز ہے. صحیح ہو گیا. بہت سے ایسے بیان آتے ہیں جس میں پاکستانی جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان بارے میں کیا کہیں؟ تو وہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مطلب جس ٹائپ کا اب کوئی کسی طریقے سے دیکھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے دیکھتا ہے، لیکن جو ٹیررزم ہے وہ کسی بھی حد تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ ٹیررزم جی بالکل ختم ہو سکتا ہے، تھوڑے سے سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو اب ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہی ہوتا ہے، کوئی کس طریقے سے دیکھے، کوئی کس طریقے سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس طرح جو مولاناز کو نکال رہے ہیں ویسٹ سے، یا جارجیا میلونی ہوگی، فرانس کے تعلقات پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہاں پہ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ بہت کم ویزاز الاٹ کروائے جاتے ہیں؟ کیا ریزنز ہیں، کیوں اتنی نفرت ہے؟ کیا ریزن تو وہیں ایک ہی ہے، اسلاموفوبیا. لیکن ہم اس یہ سازش ہے مسلمانوں کی؟ نہیں، اسے سازش کا نام بھی نہیں دے سکتے، لیکن یہ اسلاموفوبیا، اور ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. کسی مسلم کو کسی کنٹری سے نہیں نکالنا چاہیے، اور جو بھی جیسی تبلیغ کرتا ہے انہیں بالکل ان کا حق دیا جائے، انہیں تبلیغ کرنے کا تو ان کو حق دیا جائے. باقی ان کا اپنا کنٹری ہے، وہ مطلب اسے اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم تو بالکل اسلام کی فلاح و بہبود یا اسلام کو پھیلتا ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تو یہی چیز کہیں گے کہ بالکل انہیں تبلیغ مطلب فریلی کرنے دینی چاہیے. انہوں نے اپنے کنٹری کو اپنے قوانین کے، اپنے لاز کے حساب سے دیکھنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن. تو اس پر اس طرح کے مولاناز کو باہر نکالنا، کیا یہ ان کا صحیح ایکٹ تھا کہ نہیں؟ نہیں، یہ ان کا صحیح ایکٹ نہیں تھا. ہر ریلیجن کو انہیں
फ्रीली मतलब प्रीच करने का हक देना चाहिए। और इस्लाम को तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो एक ट्रू रिलीजन है इस्लाम को तो बिल्कुल उन्हें प्रॉपर एक हक देना चाहिए बिल्कुल। मतलब मौलाना को ऐसे निकालना उन्हें नहीं चाहिए था। उनके जो भी रीजंस हैं एक मतलब उन्हें इस्लाम को फ्रीली प्रीच करने देना चाहिए। हम तो यही बात करेंगे। सऊदी अरब की बात कर लें, अब तो सऊदी अरब पाकिस्तानियों को वीज़ा जो है देने में मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं हज उम्रा के क्या कहकर और इस तरह का वीज़ा लेकर वहाँ पर जाके भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, वो न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और खैर पाकिस्तानी तो अब यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे। और हर कंट्री में जो ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे इस चीज़ को फेस करते हैं। ठीक है, तो खैर ये इस चीज़ से रोकना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि ऐसे कोई लोग ना जाएं, एक प्रॉपर तरीके से चेक एंड कि हम खुद ही कसूरवार हैं। हमने खुद ही अपना इमेज, जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि सऊदीया में भी आप देखें कि लोग उम्रा के लिए जाते हैं लेकिन उधर सबसे ज़्यादा हमें भिखारी पाकिस्तानी मिलते हैं। तो ये इमेज जैसा हम लोगों को प्रेजेंट करेंगे वैसा ही वो हमारे बारे में सोचेंगे। तो ज़ाहिर बात है उनके माइंड में हमारे लिए पॉजिटिविटी नहीं आएगी, नेगेटिव ही सोचेंगे वो हमारे बारे में। तो इसमें यही है कि हम खुद तो अपने आप को बेहतर करें और इस चीज़ के खिलाफ खड़े हों। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे जो हमारा इमेज जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खासकर यूएई में, क्योंकि वहाँ पे यहाँ से जो लोग यूएई में गए हैं उन्होंने अपने जो वीज़ा उनका था 6 मंथ का या 1 ईयर का, उसको एक्सटेंशन नहीं करवाई उसकी। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं करवाई, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे 5 साल से 6 साल से विदाउट इलीगल यानी कि वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो जो इलीगल स्टे को उन्होंने जो है वो ख़त्म किया यूएई ने, ताकि जो है वो जो भी इलीगल हैं पाकिस्तानी, उनको उन्होंने नोटिस दिए ताकि वो अपना स्टे लीगल करवाएं और फिर वहाँ पे रुके, अदरवाइज़ वो उनको डिपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं वो पाकिस्तानियों को वीज़ा अलॉट नहीं करवाते हैं। इसके पीछे आपने देखा ही होगा कि वो कहते हैं कि ये यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, यहाँ के क्राइम करते हैं। सऊदी अरब की बात ले लें या यूएई की बात ले लें, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मोस्टली हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो एक सबको पता है करप्ट सिस्टम है, और यहाँ पर लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तकरीबन 4 करोड़ लोग, पाकिस्तान की कुल आबादी आपको पता है कितनी है, 25 करोड़ के राउंड अबाउट है, जिसमें 4 करोड़ लोग भीख मांगते हैं। जी, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, उनके लिए मुकम्मल पर कोशिश भी तो होनी चाहिए, जितना वो अर्न भीख मांग के कर लेते हैं वो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे कर। देखिए, उसके लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को लोगों को क्या नाम है ये इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और एक्नॉलेज करना है। लोगों को भी खुद भी एक्नॉलेज करना है इस बात को कि जो हमारा दीन है और हमारा जो मज़हब है हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। वो हमें मांगने का कभी भी नहीं कहा गया। उसमें हमेशा हमें खुद कमा कर, बेशक थोड़ी रोज़ी, बट खुद अपनी हलाल रोज़ी कमाने का हुक्म दिया गया। तो आपको लगता है हालात बेहतर हो सकेंगे? जी ज़रूर हो सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो और वेस्ट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, वेस्ट के साथ फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ पाकिस्तान को अपने मतलब इवन कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत है हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। जी, वो तो ज़रूरत है, और ये एक ही शर्त पे हो सकते हैं सही, अगर हम लोग अपनी इमेज को, अपने दीन को और अपने मुल्क को लोगों तक सही तरीके से, सही आइडियोलॉजी अपनी रिप्रेजेंट करें लोगों तक, तो ये पॉसिबल है। और हम एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जाएं उनके पास, ये नहीं कि हम हमेशा जा रहे हैं तो भीख मांगने के तौर पे भिखारी वो हमें समझे। हमें खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा तो हमारा इमेज खुद क्लियर हो जाएगा। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आम आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।